صل على محمد وآل محمد اللهم صل۔ السلام علیکم۔ آج کا سوال، اسلام آخری دین کیوں؟ دنیا میں انسان کے وجود کے آغاز اور انسانی معاشروں کے قیام کے بعد سے انسانوں اور ان کے پروردگار کے درمیان تعلق کی تنہا کڑی اسلام ہی رہا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے ان تمام تعلیمات کو شامل کر لیا ہے جو تمام بڑے رسول لے کر آئے تھے۔ عقائد کی تعین و اصلاح اور قوموں کی ہدایت کے سلسلے میں جو کچھ قرآن کہتا ہے وہی سب کے لیے کافی ہے۔ جس اسلام کی تبلیغ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ وحی اعلیٰ کی آخری شکل ہے۔ اسی طرح اس کی حیثیت عام ہے جو ساری قوموں اور قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کا احاطہ کرتی ہے۔ پہلے کی تمام نبوتیں مقامی اور وقتی تھی، یعنی زمان و مکان کے لحاظ سے محدود۔ عام اور دائمی نبوت تو صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے انسان کو وحی اللہ کی آخری ہدایت دے کر اس کے عقل کے سپرد کر دیا ہے کہ اب وہ ان ہدایات کی روشنی میں اپنا راستہ طے کرے اور سمجھ اور فیصلے کی صلاحیت کو کام میں لا کر درست اور مصلحت عامہ کو پہچانے، یعنی کہ نیک اصلاح کو پہچانے۔ یعنی وحی کے زمانے کا خاتمہ عقل کے زمانے کا آغاز ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ، عبادت اور اخلاق و کردار کی بنیادیں مستحکم کر دیں اور انسان کی سیرت اور معاشرے کی روایات کو مضبوط کرنے والی واضح ہدایت سامنے رکھ دی۔ ان ہدایات اور بنیادوں پر وقت گزرنے یا جگہ بدلنے کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رہے دیگر معاملات، وہ کتنے ہیں اور وہ کتنے زیادہ ہیں، تو انہیں انسانی عقل کے سپرد کر دیا گیا ہے کہ وہ جسے چاہے برقرار رکھے اور جسے چاہے مٹا دے۔ علوم و فنون، زمینی سرگرمیوں اور تہذیبی پیش رفتوں میں دین نے عقل کو آزادی دی ہے۔ ان سارے میدانوں میں اصولوں کے تعین اور وسائل کی آزادی کے ساتھ عقل بغیر کسی رکاوٹ کے تصرف کر سکتی ہے۔ مثلاً شور رائٹ، سیاسی استبداد اور فرد کی پوجا کی روک تھام اور متعلقہ اموار میں قوم کو نگرانی کا حق دینے کے سلسلے میں دینی اصول ہیں، اور عقل کو یہ حق حاصل ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے جو دستور چاہے بنائے۔ ظلم و ستم کی روک تھام کے لیے عدل و انصاف دینی اصول ہیں، اور اس اصول کو انتظامی، سماجی اور اقتصادی طور پر نافذ کرنے کے لیے عقل کو آزادی حاصل ہے کہ وہ جو قانون چاہے بنائے اور جو عدالت چاہے قائم کرے۔ ایمان کے تحفظ اور فتنہ و فساد کو دبانے کے لیے جہاد دینی اصول ہیں، اور خشکی و تری اور فضا میں جہاد کے وسائل لامحدود ہیں۔ اس طرح ان میدانوں میں ذہن کی ایجاد کی بھی کوئی حد نہیں۔ جو سزائیں دین نے مقرر کی ہیں ان کے علاوہ دھوکہ دہی، گناہ، جال سازی، سود، خیانت، یتیم کا مال ہڑپنا اور میدان جنگ سے فرار وغیرہ بیشتر جرائم کی سزائیں عقلی اجتہاد پر چھوڑ دی گئی ہیں۔ ایسے حالات بھی پیش آ سکتے ہیں جو انبیاء کرام کے دور میں پیش نہیں آئے ہیں۔ میں فضائی تگ و تاز اور مصنوعی سیاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ روئے زمین پر عام انسانی سرگرمیوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے اہم معاملات پیش آ سکتے ہیں جن میں حکومتوں کو اس طرح کے اقدامات کرنے پڑتے ہیں جن کی پہلے اسلامی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان معاملات میں ایمان اور پرہیزگاری کی روح کے ساتھ عقل سے کام لے کر ہی نمٹا جا سکتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز دوسرا نبی بھیجنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ جب ساری ہدایات مکمل ہو چکی تھی تو صرف انہیں دہرانے سے کیا فائدہ ہوتا؟
اس لیے قیامت تک انسانی قیادت کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ کی لائی ہوئی کتاب و سنت پر قدرت نے اکتفا کر لی۔ اگر اسلام کے وارث علماء اکرام نے اپنا فرض دیانتداری سے ادا کیا ہوتا تو اس سوال کی ضرورت ہی نہ پڑتی کہ اسلام ہی کیوں آخری دین ہوا۔ ظاہر ہے امت اسلامیہ اپنے ثقافتی و سیاسی بگاڑ کی وجہ سے خود اپنی قیادت کی صلاحیت کھو چکی ہے، تو پوری دنیا کی قیادت کیسے کرے گی؟ دنیا کی قیادت کے تعلق سے اسلام کی ابدی صلاحیت کا نمونہ کیسے پیش کرے گی؟ اہل عقل اس کو مسترد کر دیتے ہیں کہ دنیا کو پیچھے کی طرف گھسیٹا جائے یا فکری و تہذیبی سرگرمی پر پابندی لگائی جائے۔ اسلام اگر رجت پسندانہ مسلک یا تہذیبی جمود کا نام ہوتا تو ہم اسے مسترد کر دیتے، لیکن اسلام تو اپنے پیروکاروں کو آگے بڑھاتا ہے۔ سچے اسلامی فقہا کہتے ہیں جہاں بھی انصاف اور رحم ہوگا، جہاں فضیلت، آزادی اور مصلحت عامہ ہوگی، وہیں شریعت الہی ہوگی۔ آخر ان مقاصد کے علاوہ لوگ آخر تک اور چاہ کیا سکتے ہیں؟ روز و شب کی گردش چیزوں کی حقیقت نہیں بدل سکتی۔ اگر وحدانیت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو زمانہ چاہے جتنا بدل جائے یہ صفت نہ بدل سکتی ہے نہ مٹ سکتی ہے۔ اور اگر انسان اپنے پروردگار پر انحصار حق ہے تو تہذیب کی پیش قدمی کا مطلب یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو جائے اور نماز و دعا کی ضرورت باقی نہ رہے۔ یہی صورت اخلاق اور تمام انسانی تعلقات کے میدان میں بھی ہے۔ جب اہل کتاب نے یہ گمان کیا کہ دین صرف چند مراسم اور وہم کا نام ہے تو ان پر واضح کر دیا گیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دین تو نام ہے اللہ تعالیٰ سے رابطہ و تعلق اور بہترین عمل کا۔ جس کسی نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پیدا کر لیا اور اپنا عمل صالحہ بنا لیا اور سیدھے راستے پر آ گیا، وہ نامراد نہیں ہو سکتا۔ جیسے آپ دیکھیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 اور 112 میں، اور یہ کہتے ہیں ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں مگر وہی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ کیوں نہیں؟ ہر وہ شخص جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو تو اس کے لیے اس کا اجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا کسی رنج کا کوئی موقع نہیں۔ آخر یہ حقائق دین کی انتہائی اور آخری صورت کیوں نہ ہو؟ اللہ رب العالمین دنیا کے بر اعظموں میں بسے ہوئے انسانوں سے فرماتا ہے کہ میری طرف رخ کرو، جو بھی کام تمہارے سپرد کیا جائے اسے بحسن خوبی انجام دو تو تم امن و سلامتی سے ہمکنار ہو جاؤ گے، رنج و غم سے نجات مل جائے گی اور دنیا و آخرت دونوں میں سرخروئی حاصل ہوگی۔ اب اور کیا رہ گیا؟ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو کیا کہتا؟ اسلام کے ساتھ کچھ تفصیلی ہدایات بھی ہیں، جیسے تنے سے جڑی ہوئی شاخیں۔ ان جزئی ہدایات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں دو اہم باتوں کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے۔ اول یہ کہ مسلمانوں کے افکار و خیالات میں کچھ بدعتیں و خرافات بھی درانداز ہو گئی ہیں جن سے اللہ کا دین بری ذمہ ہے، اللہ کے دین کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جبکہ یہ چیزیں مسلمانوں کے اعمال میں دین حق کی علامتوں سے زیادہ رونما ہو رہی ہیں۔ اسلام کے مفاد میں یہی ہے کہ انہیں دور کر دیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ ایمان کے شعبوں میں ترتیب الٹ پلٹ گئی ہے، بنیادی ارکان اضافی چیزیں بن گئی ہیں اور اضافی چیزیں بنیادی ارکان۔ اسی طرح غیبیات کی چیزیں عقلی اموار تک پھیلا دی گئی ہیں اور حلال و حرام کے احکام میں اسلام قبول کرنے والی بعض قوموں کی روایات اثر انداز ہو گئی ہیں۔ سبھی جانتے ہیں کہ حکم شرعی نام ہے عاقل لوگوں کے افعال سے متعلق اللہ تعالیٰ کے خطاب کا۔ جہاں یہ خطاب نہ ہو وہاں کوئی حکم نہیں۔ اسلام ہمیشہ وہ دین برقرار رہے گا جسے قیامت تک کے لیے
اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے اور انسانیت کا مفاد اسی مضبوط رسی کو تھامے رہنے میں ہی ہے۔